بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، عزیزان ملت، الحمدللہ رمضان المبارک کا برکتوں، فضیلتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ رمضان کی خصوصی عبادتوں میں سے ایک بہت ہی مخصوص اور افضل ترین عبادت تراویح ہے، لیکن چونکہ اس وقت پورے ملک ہی نہیں بلکہ پورے عالم کے اندر لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور اسی کے تحت مسجدوں کے اندر جڑنے اور جڑ کر نماز پڑھنے سے حکومت نے بھی روکا ہے، اور ہمارے اکابر علماء نے بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ 5 وقتہ نمازیں اور تراویح کی جماعت موجودہ حالات میں اپنے گھروں کے اندر ہی ادا کریں۔ تو یہ چونکہ ہمارے لیے ایک پہلا موقع ہے، پہلا تجربہ ہے کہ تمام کے تمام چھوٹے بڑے بچے بوڑھے مرد و عورت گھروں کے اندر ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تو مسائل سے عدم واقفیت کی وجہ سے نئے خدشات، نئے خیالات، نئے اشکالات ذہن کے اندر جنم لیتے ہیں، اور بعض مرتبہ تراویح کے مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کبھی نماز بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے بعض اہم اور ضروری مسائل آپ حضرات کے سامنے تراویح سے متعلق پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ تراویح کی نماز کا کوئی مخصوص اور مختلف الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے، عام نمازوں کی طرح ہی یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے آدمی عشاء کی فرض نماز 4 رکعت ادا کر لے، اس لیے کہ عشاء کی فرض نماز ادا کیے بغیر تراویح پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی نے عشاء کی فرض نماز پڑھے بغیر تراویح پڑھی تو تراویح صحیح نہیں ہوگی، اس کا لوٹانا ضروری ہوگا۔ اس وجہ سے عشاء کی فرض نماز پہلے ادا کر لیں، اور اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کر لیں، اور اس کے بعد تراویح کی نماز شروع کریں۔ تراویح اگر آپ چاہیں تو تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر کے اندر اگر جماعت بنانے کا موقع نہیں ہے تو تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جماعت بنا کر بھی تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بہتر ہے۔ اور اس کے لیے کسی متعین تعداد کا ہونا ضروری نہیں ہے، صرف 2 لوگ بھی اگر ہیں تو وہ جماعت جو ہے نماز کے لیے، تراویح کے لیے بنا سکتے ہیں، اور 2 سے زیادہ جتنے بھی ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ موجودہ حالات میں چونکہ لوگوں کی بھیڑ اکٹھا کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے صرف اپنے ہی گھر کے افراد اور لوگوں کے ساتھ مل کر اگر جماعت بنانا ہے تو بنائیں، باہر کے لوگوں کو اکٹھا نہ کریں، اپنے گھر کے علاوہ دوسرے لوگوں کو ہرگز اپنے گھروں کے اندر نہ جوڑیں۔ اب رہی یہ بات کہ تراویح کی نیت کس طرح کی جائے گی، تو تراویح کی نیت بھی عام نمازوں ہی کی طرح ہے، اور نیت کے لیے اپنی زبان سے الفاظ بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اپنے دل میں سوچ لینا، آدمی کو خود پتہ ہونا کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، اگر یہ اس کو پتہ ہے تو یہی نیت ہے، اور اس کا پتہ ہونا ہی کافی ہے۔ لیکن اگر زبان سے ادا کر لے تو بہتر ہے، اور اس کی نیت بیک وقت ایک ہی مرتبہ میں 20 رکعت تراویح کی نیت بھی کر سکتے ہیں، اور ہر 2 رکعت پر الگ 2 رکعت سنت تراویح کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جو تراویح کی جماعت بنا رہے ہیں اس کے اندر گھر کی عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہو رہی ہیں، تو امام صاحب کو چاہیے کہ وہ عورتوں کی اقتداء کی، یعنی عورتوں کے امام ہونے کی بھی نیت کر لیں۔ یاد رکھیں کہ امامت کے لیے کچھ شرائط ہیں تراویح میں نماز پڑھانے کے لیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ امام کا مرد ہونا ضروری ہے، مرد ہی امام بنیں گے، عورت جو ہے امام نہیں بن سکتی۔ عورت مردوں کی امام تو بن ہی نہیں سکتی، عورت صرف عورتوں کی امام بھی وہ نہیں بن سکتی ہیں، اور عورت کے امام بننے کی صرف ایک شکل علماء کرام نے لکھی ہے، اور ایک ہی طریقے میں گنجائش دی ہے،
وہ یہ ہے کہ عورت اگر حافظہ ہو اور قرآن کریم کی حفظ کرنے والی، قرآن کریم کی حافظہ وہ بن چکی ہے اور تراویح میں قرآن کریم پڑھنا چاہتی ہے تاکہ قرآن کریم کو نہ بھولے، قرآن یاد رہے۔ اگر وہ قرآن نہیں پڑھے گی تراویح میں تو قرآن کریم کے بھول جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں حافظہ عورت صرف اپنے گھر کی چند عورتوں کو نماز پڑھا سکتی ہے، تداعی کے بغیر، یعنی اعلان کیے بغیر، لوگوں کو آس پاس سے ادھر ادھر سے دوسری عورتوں کو، خواتین کو اکٹھا کیے بغیر گھر کی 2-4 عورتیں جو بھی ہیں ان کی امام بن سکتی ہے، اور اس میں بھی وہ دوسرے مرد اماموں کی طرح آگے نہیں کھڑی ہوگی، بلکہ مقتدی جو عورتیں ہیں ان عورتوں کے بیچ میں تھوڑا سا آگے ہو کر کھڑا ہوگی۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا کہ امامت کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ امام کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ نابالغ بچہ امام نہیں بن سکتا، وہ چاہے کتنا بھی اچھا قرآن پڑھنے والا ہو، وہ چاہے کتنا بھی اچھا اور پختہ اور بہترین حافظ اور قاری ہو، لیکن اگر بالغ نہیں ہے تو وہ کسی بھی نماز میں امامت نہیں کرا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کا خاص خیال رکھیں۔ بعض گھروں کے اندر مدارس میں پڑھنے والے بچے اچھا قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں تو ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بالغ نہیں ہوتے، تو بالغ امام کا ہونا جو ہے ضروری ہے۔ اور بالغ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو ان کی عمر اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 15 سال مکمل ہو چکی ہو، یا اگر 15 سال مکمل نہیں ہوئی ہے تو بلوغ کی علامات، یعنی بالغ ہونے کی علامات ظاہر ہو چکی ہوں، یعنی احتلام ہونا یا غسل وغیرہ کا واجب ہونا وغیرہ۔ یہ علامتیں اگر 15 سال سے کچھ پہلے بھی اگر ظاہر ہو چکی ہیں تو بالغ ہوں گے، اور پھر ان کا امام بننا صحیح ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ کیا تراویح کے اندر قرآن کریم کا مکمل پڑھنا ضروری ہے؟ کیا کوئی غیر حافظ تراویح کا امام بن سکتا ہے، تراویح پڑھا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، تراویح کے صحیح ہونے کے لیے امام کا حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، اور تراویح میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک سنت ہے کہ تراویح کے اندر ایک قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ایک قرآن ختم کیا جائے، یہ سنت ہے۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا ہر دن، جتنے بھی روزے ہیں 29 یا 30، تو 29 یا 30 دن ہر دن 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ ایک مستقل سنت ہے، اور تراویح کے اندر کم سے کم ایک مرتبہ قرآن کریم کا مکمل تلاوت کرنا یہ ایک مستقل سنت ہے۔ تو اگر حافظ آپ کو میسر نہیں ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی حافظ نہیں ہے، تو غیر حافظ بھی تراویح پڑھا سکتے ہیں، اور اس کی آسان شکل ہے کہ جتنا بھی انہیں قرآن کریم میں سے آسانی سے یاد ہو وہ اتنا ہی اس کے اندر پڑھیں۔ 2-4 صورتیں، سورہ رحمان، سورہ یاسین وغیرہ اگر یاد ہیں تو یا وہ بھی یاد نہیں، صرف الم ترا سے 10 صورتیں یاد ہیں، یا وہ بھی یاد نہیں، صرف 2 ہی صورتیں یاد ہیں، تو بار بار انہی صورتوں کو دہرا سکتے ہیں۔ آسانی کے ساتھ جو بھی پختہ صورتیں ہمیں یاد ہیں ان صورتوں کو ہم قرآن کریم کی پڑھ کر تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ جو بہت سارے گھروں کے اندر پیش آ رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے اس سلسلے میں پوچھا بھی جا رہا ہے کہ ہم گھر کے اندر تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا تو چاہتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کے اندر کوئی حافظ میسر نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کوئی شرعی داڑھی والے میسر نہیں ہیں۔ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، نماز پڑھا سکتے ہیں، لیکن ان کی داڑھی نہیں ہے، تو کیا وہ امام بن سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ کسی ایسی شخص کی اقتداء کرنا، کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا، کسی ایسے شخص کا امام بننا کہ جس کی شرعی مقدار کے مطابق، یعنی 1 مشت کے بقدر اس کی داڑھی نہ ہو اور اسلامی وضاقتہ نہ ہو، تو ایسے شخص کا امام بننا مکروہ ہے۔ لیکن اس وقت میں چونکہ تمام لوگ مسجدوں کے بند ہونے کی وجہ سے گھروں کے اندر ہیں، ہر گھر کے اندر اس طریقے کے اسلامی وضاقتہ والے، داڑھی والے میسر نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی باشرع آدمی ہیں، داڑھی والے آدمی ہیں، قرآن کریم کے پڑھنے والے ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے کسی داڑھی کٹانے یا مڈانے والے شخص کو امام بنانا آپ کے لیے مکروہ ہوگا۔ لیکن اگر گھر میں کوئی داڑھی والے شخص نہیں ہے، یا داڑھی والے تو ہیں لیکن وہ قرآن نہیں پڑھنا جانتے،
تو ایسی صورت میں کسی بغیر داڑھی والے شخص کو بھی امام بنانے کی گنجائش ہے، انشاءاللہ نماز کا اور جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن ان امام بننے والے صاحب کو بھی اور جو دوسرے لوگ ہیں مقتدی، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو تاکید کریں کہ وہ آئندہ داڑھی نہ کٹوائیں، اور اب تک جو گناہ ہوا ہے اس سے توبہ کر کے آئندہ شریعت کے مطابق ایک مشت داڑھی رکھنے کا اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ اسی طریقے سے ایک بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ تراویح سے متعلق لاک ڈاؤن کے موقع پر یہ ہے کہ بہت سارے نوجوانوں کے اندر، بہت سارے لوگوں کے اندر یہ خیال آ رہا ہے کہ کیا ہم آن لائن تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ ہر گھر میں امام میسر نہیں ہے، حافظ میسر نہیں ہے، مسجدوں کو جا نہیں سکتے، تو ایک بہت ہی آسان شکل انہیں لگتی ہے کہ بھئی لائیو تراویح چل رہی ہے مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں، تو ہم اپنے انٹرنیٹ میں یوٹیوب کے ذریعے یا اپنے گھر کی ٹی وی کے ذریعے اس لائیو تراویح کو دیکھ کر ہی حرم کے امام کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ یا اس کی اور بھی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں کہ کسی کے خاندان کے کوئی حافظ صاحب یا عالم صاحب کسی علاقے میں نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ اپنی تراویح کو فیس بک وغیرہ کے ذریعے لائیو دکھا رہے ہیں، تو کیا ان کی اقتداء ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طریقے سے آن لائن تراویح پڑھنا اور کسی دور دراز کھڑے ہوئے امام کی لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ کر اقتداء کرنا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، اس سے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ کسی بھی امام کی اقتداء کرنے کے لیے اور اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے بہت سے شرائط ہیں، تقریباً 10 شرطیں علماء کرام نے، فقہاء کرام نے لکھی ہیں۔ ان 10 شرطوں میں سے ایک شرط ہے امام اور مقتدی کا مکان متحد ہونا، مکان متحد میں دونوں کا ہونا، ایک ہی جگہ میں دونوں کا ہونا۔ اگر جگہ الگ الگ ہے، امام صاحب مسجد میں ہیں، مقتدی صاحب جو ہے اپنے دکان میں ہیں، امام صاحب مسجد میں ہیں، مقتدی صاحب اپنے جو ہے مسجد کے باہر گھر میں ہیں، صرف مائک کے ذریعے وہاں پر آواز جا رہی ہے، تو صرف مائک کے ذریعے سے آواز کا چلا جانا یا لائیو ان کے ویڈیو وغیرہ کا آ جانا، ان کی نقل و حرکت کا، ان کے رکوع سجدے کا ہمیں دکھ جانا، پتہ چل جانا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ فقہاء کرام نے احادیث کی روشنی میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ امام اور مقتدی کا مکان متحد میں موجود ہونا، یعنی ایک ہی جگہ میں موجود ہونا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ سعودی اور مسجد حرام، مسجد نبوی کے امام صاحب کی اقتداء تو دور کی بات ہے، اگر اپنے ہی محلے کی مسجد میں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور ہم جو ہے مسجد کے باہر، ہمارا دکان ہے روڈ کے پاس اور وہاں پر مائک کی آواز جو ہے کلیئر جا رہی ہے، ہم وہاں سے اگر اقتداء کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ امام کے اور مقتدی کے بیچ میں اگر اتصال صفوف نہ پایا جائے، یعنی صفیں کنٹینیو نہ ہوں اور ان کے درمیان بہت جگہ خالی پڑی ہو، گاڑیاں وغیرہ اس کے اندر چل رہی ہوں، 4 ویلر گاڑیاں وغیرہ گزر رہی ہوں، یا کوئی بڑا حوض ہے یا کوئی ندی ہے، یا اسی طریقے سے صفوں کا اتصال نہیں ہے، صفیں کنٹینیو نہیں ہے، اور امام صاحب مسجد کے اندر ہیں اور مقتدی مسجد کے باہر ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہرگز نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر اتصال صفوف ہے، صفیں کنٹینیو ہیں، امام صاحب مسجد کے اندر ہیں، مقتدی مسجد کے باہر ہے، مثال کے طور پر جمعہ یا عیدین وغیرہ کے موقع پر یا کسی بڑے جلسے کے موقع پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری مسجد بھر جاتی ہے اور لوگ جو ہے مسجد کے باہر روڈ تک جو ہے صفیں آ جاتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں جو روڈ کے پاس، روڈ کے باہر نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز صحیح ہو جاتی ہے اتصال صفوف کی وجہ سے، یعنی صفوں کے کنٹینیو ہونے کی وجہ سے۔ ورنہ صفیں اگر کنٹینیو نہیں ہیں تو مسجد کے باہر، مسجد کے احاطے کے باہر کھڑے ہونے والے مقتدی کی نماز درست نہیں ہوگی، تو پھر ہزاروں سینکڑوں میل دور مسجد حرام، مسجد نبوی میں جو امام پڑھا رہے ہیں، صرف ان کی لائیو ٹیلی کاسٹنگ کو دیکھ کر ان کی اقتداء کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اور عقل میں بھی یہ بات نہیں آتی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ جو ہزاروں لاکھوں مسجدیں دنیا کے اندر تعمیر ہوئی ہیں، ان کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا۔ لوگوں کو مسجدوں کی طرف بلانا اور جماعت میں شریک ہونے کی طرف ان کو جو ہے رغبت دلانا، جماعت چھوڑنے کی وعیدیں سنانا، یہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ سب لوگ اپنے گھروں کے اندر ہی، آج کل ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، مسجد حرام کے لائیو نمازیں دیکھ کر ان کی اقتداء کر لیتا، کافی ہو جاتا۔ تو یہ نہ تو عقلی اعتبار سے درست ہے اور نہ ہی شرعی اعتبار سے درست ہے۔
اس خیال کو، اس وہم کو اپنے دلوں سے بالکل نکال دیں۔ جہاں پر امام صاحب ہیں، مقتدی کا بھی اسی جگہ پر ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اسی سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی، بعض لوگوں نے کچھ ویڈیوز دیکھے ہوں گے، کچھ سوالات بھی لوگوں کے آئے کہ کیا ہم تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت قرآن دیکھ کر سکتے ہیں؟ چونکہ ہم حافظ نہیں ہیں، پورا قرآن ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن ہم تراویح میں قرآن کریم کو مکمل پڑھنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم قرآن کریم دیکھ کر اس کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ کیا نماز ہو جائے گی؟ تو یاد رکھیں کہ فقہاء کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز میں قرآن کریم کی دیکھ کر تلاوت کرتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم دیکھ کر نماز میں پڑھے گا تو اسے نماز کے علاوہ بہت سے کام کرنے پڑیں گے، عمل کثیر ہو جائے گا جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسے قرآن کو اٹھانا پڑے گا، قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا ہے، پھر اس کے اوراق کو پلٹنا ہے، رکوع میں جاتے وقت جو ہے اس کو اپنی جیب میں رکھنا ہے یا نیچے رکھنا ہے، پھر جو ہے رکوع سے اٹھ کر دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے وقت میں پھر اسے اٹھانا ہے، کھولنا ہے، پھر اس کے اوراق وغیرہ کا پلٹنا ہے۔ یہ سب جو کام وہ کرے گا نماز کے اندر قرآن کریم کو دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے، یہ عمل کثیر کے زمرے میں آتے ہیں جو کہ نماز کو فاسد کرنے والی چیز کہلاتا ہے۔ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کو دیکھ کر جب ہم پڑھتے ہیں تو گویا کہ قرآن سے ہم سیکھ رہے ہیں اور قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ یہ تعلیم و تعلم، سیکھنا اور سکھانا، یہ نماز کے باہر کا ایک عمل ہے۔ جیسے کھانا پینا چلنا یہ نماز کے باہر کا ایک عمل ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے سیکھنا اور سکھانا یہ نماز کے باہر کا ایک عمل ہے، اور ہم اگر اسے نماز کے اندر کریں گے تو اس سے جو ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے اس بات کا خاص خیال رکھیں اور اس کو ذہن میں رکھیں کہ دوران نماز قرآن کریم کی دیکھ کر تلاوت کرنے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک ضروری مسئلہ کہ تراویح کی تسبیح پڑھنا اگر کسی کو یاد نہیں ہے اور وہ 4 رکعات کے بعد تسبیح نہیں پڑھ سکتا تو کیا اس کی تراویح ہو جائے گی؟ یاد رکھیں کہ تراویح کی جو تسبیح ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، سبحان الملک القدوس جو پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے یا یاد ہے پھر بھی آپ نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، کوئی دوسری دعا آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو دوسری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اپنی زبان میں اللہ سے اس وقت میں 4 رکعات پڑھنے کے بعد کچھ دیر دعا بھی کر سکتے ہیں، یا کچھ نہ پڑھ کر کچھ دیر خاموش بیٹھ سکتے ہیں، کچھ لیٹ سکتے ہیں، چائے وغیرہ پی سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر 4 رکعات کے بعد جو مخصوص ایک تسبیح کا رواج مسجدوں کے اندر پڑھنے کا بنا لیا گیا ہے اور اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے، یہ جو ہے ضروری نہیں ہے۔ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے، آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو اس سے کسی طرح کا کوئی نقص جو ہے لازم نہیں آتا، اور تراویح کی نماز پر اس سے کوئی فرق یا اثر نہیں پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اس وقت میں سوشل ڈسٹینسنگ کا ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور بیٹھنے کا، دور رہنے کا، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنے کی بات ہر جگہ پر کہی جا رہی ہے۔ تو کیا نماز کی ادائیگی کے وقت میں، جماعت کے وقت میں سوشل ڈسٹینسنگ کو اختیار کیا جا سکتا ہے؟ کچھ فاصلہ رکھ کر جو ہے صفوں کے اندر لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ صفوں کا اتصال، صفوں کا درست کرنا، قریب قریب کھڑے ہونا، مل کر کھڑے ہونا، یہ ایک بہت ہی ضروری چیز ہے، اور احادیث مبارکہ میں، بہت سی احادیث میں اس کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے، اور بغیر کسی عذر کے اس کو چھوڑنے والوں کے سلسلے میں وعیدیں بھی حدیث میں آئی ہیں۔ تو فاصلہ درمیان میں رکھ کر نماز کے دوران صفوں میں کھڑے ہونا یہ سنت متوارثہ کے خلاف ہے، لیکن چونکہ یہ اعذار کے ایام چل رہے ہیں، اور جو بیماری جس کی لپیٹ میں آج یہ پوری دنیا ہے، پورا عالم ہے، پوری دنیا بند ہے، اس بیماری سے بچنے کی تدابیر میں سے ایک اہم تدبیر سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہے، اور اسی وجہ سے فرض نمازیں بھی، جماعت سے نماز بھی مسجدوں کے اندر بند کر دی گئی، گھروں کے اندر جو ہے پڑھنے کی ترغیب دی گئی اور ہدایات جاری کی گئیں،
اور بہت ساری ایسی چیزیں جو عام وقت میں نہیں ہوتی تھیں، اس وقت میں حفظان صحت کی تدبیر کے طور پر اس کا مشورہ دیا گیا۔ تو اس سوشل ڈسٹینسنگ کو اختیار کرنے کی بھی دوران نماز بعض اکابر علماء نے اس کی گنجائش دی ہے، اور جو ہے اس کو اختیار کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اختیار کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اس میں کراہت نہیں آئے گی۔ ورنہ عام حالات میں اگر اس طریقے سے درمیان میں فاصلہ رکھ کر اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز جو ہے اس سے مکروہ ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ ضروری مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو مسائل کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تراویح کو، ہماری عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اور آخر میں پھر آپ سے گزارش یہی ہے کہ اس بات کا خصوصی خیال رکھیں، ہمارے اکابر نے جو ہدایات جاری کی ہیں ان ہدایات کی پاسداری کریں، اور اپنے گھروں کے اندر بھی اگر نماز پڑھیں تو ادھر ادھر کے مجمع کو اکٹھا نہ کریں، مساجد کو جانے کی فضا نہ بنائیں، اپنے گھروں کے اندر اپنے گھر کے افراد کے ساتھ مسائل کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور نماز کو جاری رکھیں، نماز کو ترک نہ کریں، تراویح کو ترک نہ کریں۔ ہر دن 20 رکعت تراویح تمام مردوں اور عورتوں پر سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا وقت جو ہے عشاء سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے، اس کی کوئی قضا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، قضا بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور تراویح کی پابندی کریں۔ ہاں، اتنا اختیار اور موقع اور مہلت جو ہے مل سکتی ہے کہ کوئی آدمی بیک وقت 20 رکعت نہیں پڑھ سکتا، طبیعت خراب ہے، عذر ہے، بہت زیادہ تھکا ہوا ہے، یا کوئی بہت ضروری کام درمیان میں آ جائے، تو اگر درمیان میں وقفہ دے دے کہ 10 بجے یا 9 بجے 8 رکعت پڑھ لے، پھر 2 بجے 8 رکعت پڑھ لے، اس طریقے سے وقت ختم ہونے سے پہلے وقفے کے ساتھ پڑھنے کی تو گنجائش ہے، لیکن جو ہے تعداد کو کم کرنے کی، 20 رکعت سے رکعتوں کو کم کرنے کی یا تراویح کو چھوڑ دینے کی ہرگز شریعت میں ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ آپ تمام حضرات جو ہے اس بات کا خصوصی خیال رکھیں، تراویح کی نماز کی پابندی کریں اور مسائل کے مطابق جو ہے اپنی نمازوں کو ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔